ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ نے اتنی دولت سے نوازا تھا کہ اگر کبھی اپنے نوکروں اور خادموں کے ساتھ نکلتے، بادشاہ کے نوکر اور خادم بھی ان کے سامنے پھیکے پڑ جاتے۔ اللہ نے بزرگی بھی دی، ولایت بھی دی اور اتنی دولت بھی دی ہے۔ کوئی دور رہنے والا بندہ ان کے بارے میں سنا کہ بڑے اللہ والے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان کے پاس دعا کی درخواست کرانے کے لیے آیا، تو یہ سوچ کے آیا اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، معمولی کپڑے، سادے سیدھے، پھٹے پرانے، غلیظ، میلے کچیلے ایسے رہتے ہیں۔ جب آ کے دیکھا تو شاندار محل بنگلہ بنا ہوا ہے، خادم ہیں، نوکر ہیں، پارک ہے، گاڑیاں ہیں، سب دیکھ کے یہ کہا یہ ایسا آدمی اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی دولت جس کے پاس ہے وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہم لوگوں کو نیک لوگوں سے بدگمان ہونے کے لیے تھوڑی سی چیز بھی کافی ہے، حسن ظن رکھنے کے لیے قرآن حدیث بھی پیش کر دو پھر بھی ہضم نہیں ہوتے، بدگمان ہونے کے لیے تھوڑا سا تنکا بھی مل جائے، بڑے بڑے اللہ والوں سے بھی بدگمان، ان کے شان میں بھی زبان درازی، ان کے شان میں بھی بدتمیزی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کے پرائم منسٹر اور پھر ایم ایل اے اور فلاں فلاں چاہے وہ کتنے بھی کالے دھندے کر لیں، اس کی تعویلیں ہوں گی، نہیں حالات ویسے ہیں کرنا پڑے گا، حالات ایسے ہیں کرنا پڑے گا، سیاست کا تقاضا ہے، پالیٹکس میں ایسا کرنا پڑتا ہے، یہ وہاں تعویلیں خود کر لیں گے۔ اور اللہ والوں کے پاس تھوڑی بھی چیز دیکھ لو تو بدگمانی کو پھیلانا شروع کر دیں گے، نہیں وہ اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ محرومی ہماری ہے، اللہ والوں کی نہیں ہے۔ تو وہ بندہ آ کر جب دیکھا کہ یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، تو جاتے ہوئے گیٹ کے دروازے پر اس نے فارسی میں ایک مصرع لکھا، نمردست آنکھ دنیا دوست دارت، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو اپنی دوست بنا کر رکھے، نمردست آنکھ دنیا دوست دارت، وہ مرد اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو اپنی دوست بنا کر رکھے۔ یہ لکھ کر چلا گیا، خادم نے آ کر حضرت کو بتایا، حضرت نے کہا کہ نیچے جا کے یہ مصرع لکھ دو، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دنیا رکھتا بھی ہے تو دوستوں کے واسطے رکھتا ہے، اپنے واسطے نہیں رکھتا ہے، اگر دنیا رکھتا بھی ہے تو دوستوں کے واسطے رکھتا ہے، اللہ کے بندوں کے واسطے رکھتا ہے، اپنے واسطے نہیں رکھتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، دیکھا کہ ان کا جانور سواری کا جس کھوٹے سے بندھا ہوا ہے وہ کھوٹا سونے کا ہے، سونے کے کھوٹے سے جانور باندھ کے رکھے ہیں۔ اب یہ دیکھا اتنے بڑے اللہ والے بول رہے ہیں اور پھر سونا ایسا ان کے گھر میں ہے، تو یہ اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ میں سے بھی ایسے بعض شریف لوگ ہوں گے، مفتی صاحب کو، امام صاحب کو، خطیب صاحب کو اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھے چپل، اچھا چشمہ، اچھا موبائل دیکھ کر شاید بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، مول صاحبان تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بند مٹھی پہ پلنا چاہیے، ہمارے ہدیے تحفوں پہ پلنا چاہیے۔ کتنی غلیظ سوچ ہے ہماری۔ اگر تمہارا قائد، تمہارا رہبر، تمہارا امام پھٹی پرانی حالت میں ہوگا تو اس کی بات کی ویلیو کیا رہے گی، کون اس کی بات کو لے گا؟ اگر وہ پوزیشن میں تم سے بہتر ہو تو پھر اپنی بات اس سے لی جانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کسی نبی کو بدصورت بنا کے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے کسی نبی کو وقار اور وجاہت کے لحاظ سے کمزور بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ لگتا بظاہر شروع میں ایسا ہے کہ مار کھا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، فلاں ایسا ہے، لیکن وہ مقام پر پہنچنے کے بعد بادشاہ بھی ان کے سامنے غلام بن کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا ملک ہے، اس کی نمائندگی کرنے کے لیے اللہ جن بندوں کو بھیجے گا وہ بندے کیسے ہونے چاہیے۔ آپ شادی کا رخہ دے کر بھیجنے کے لیے کسی نائی کو، کسی حجام کو دے کر بھیجیں گے؟ آپ اپنا کام بنوانے کے لیے کسی کے پاس بھیج رہے ہیں تو کسی نااہل کو بھیجیں گے؟ اللہ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے بھی جن بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں وہ ظاہری لحاظ سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ کھوٹا جو بندھا ہوا ہے وہ لوہے کا ہے، وہ سونے کا ہے، تو یہ اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دنیا ہے، اتنی دولت ہے؟ تو جب وہ جانے لگا تو انہوں نے بلا کے پوچھا، بھئی کیوں جا رہے ہو؟ آپ اللہ والے ہیں، پھر دنیا آپ کے پاس ایسی ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں نے لوہے کا وہ جو کھوٹا، سونے کا جو کھوٹا ہے جانور باندھنے کے لیے زمین میں گاڑا ہے، دل میں تو نہیں گاڑا ہے، میں نے زمین میں گاڑ کے رکھا ہے، دل میں تو نہیں گاڑ کے رکھا ہے۔
اگر وہ سونے کا کھوٹا میرے دل میں ہو تو پھر تمہیں مجھے کہنا چاہیے کہ آپ دنیا اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں، دل میں اتنی محبت دنیا کی بسی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی بھی جس دنیا سے منع فرمائے ہیں، شریعت جس دنیا سے منع کرتی ہے، وہ مال کی محبت والی دنیا ہے۔ جس دل میں مال کی محبت نہ ہو، آئے تو بھی الحمدللہ، جائے تو بھی الحمدللہ، وہ دنیا منع نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ کو اپنا حق نہیں ملتا ہے تو آپ کتنا لڑتے ہیں، اگر آپ کو مال نقصان ہو جاتا ہے تو کتنا ٹینشن میں آ جاتے ہیں، بی پی چڑھ جاتا ہے، شوگر آ جاتا ہے، گالیاں بکتے ہیں۔ یہ سب کیا دلیل ہے؟ آپ کے دل میں مال کی محبت ہے۔ اور مال ملنے کے ساتھ ساتھ مال سخاوت کرنے کا جذبہ ملنا، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت جمع ہو جائے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ساری دولت بھوکوں کو کھلانے پر، ننگوں کو پہنانے پر لگا دوں گا، صبح میرے پاس 1000 سونے کی اشرفیاں آ جائیں، شام ہونے تک ایک اشرفی میرے پاس باقی نہیں رہے گی۔